إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. معزز حاضرین جمعہ، بزرگان دین ملت، نوجوانان اعظام، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہم انسانوں کو اس دنیا کے اندر اشرف المخلوقات کا درجہ دیا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے، کامیابی و کامرانی کے لیے، ہماری فلاح و بہبودی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار انبیاء کرام علیہم السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا۔ بعد ان تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر درود و سلام کے پھول نچھاور ہو، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ۔ معزز سامعین، آج کے اس خطبہ جمعہ کا جو عنوان ہے وہ ہے صدقۃ الفطر کے احکام و مسائل اور عید الفطر کے احکام و مسائل۔ صدقۃ الفطر کیا چیز ہے، اس کے احکام و مسائل کیا ہیں، اسی طریقے سے عید الفطر کیا چیز ہے اور اس کے احکام و مسائل کیا کیا ہیں،
انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے اس خطبہ جمعہ میں انہی دو چیزوں کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سامعین کرام، رمضان کا مہینہ کب ہم پر سایہ فگن ہوا اور کب ہم سے رخصت ہونے والا ہے، کتنی تیزی سے رمضان نے اپنے پہیے گھمائے اور کتنی تیزی کے ساتھ یہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا، ہم اور آپ کو احساس بھی نہیں ہوا۔ ابھی کل کی بات ہے، رمضان شروع ہوئی تھی اور آج جو ہے اب ختم ہونے کو ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، تو ہم سبوں کو قیام و سیام کی توفیق عطا فرما، اور ہم نے اب تک جتنی تراویح کی نمازیں پڑھی، جتنے روزے رکھے، ان سب کو تو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ آج کا یہ جو جمعہ ہے، یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ اس کے بعد پھر شوال آ جائے گا اور جو جمعہ ہوگا وہ شوال کا جمعہ ہوگا۔ اس جمعہ کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ الوداعی جمعہ ہے، الوداع کا جمعہ ہے۔ تو کیا اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے قرآن و حدیث میں کہ یہ الوداعی جمعہ ہے بول کے کوئی ہے قرآن میں یا حدیث میں؟ تو ایسا کہیں پر بھی نہیں لکھا ہے کہ یہ الوداعی جمعہ ہے اور اس میں خاص کر کے اہتمام کیا جائے یا نئے کپڑے پہنے جائیں، اچھے اچھے خوشبو لگائے جائیں یا اسی طرح کے دیگر اہتمام کرنا، یہ قرآن و حدیث سے کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ الوداعی جمعہ ہے تو اس پر زیادہ اہتمام کیا جائے، تو اس کی کوئی شرعی حیثیت اور اس کی کوئی حقیقت قرآن حدیث میں موجود نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، عنوان کی طرف آتے ہیں کہ صدقۃ الفطر کیا چیز ہے، یعنی سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ابو داؤد کی ایک روایت دیکھتے ہیں، کتاب الزکوٰۃ کے اندر وہ روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ قد فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاۃ الفطر کو کیا کیا؟ فرض کر دیا، صدقۃ الفطر کو فرض کیا۔ معلوم کیا ہوا کہ یہ ایک فرض چیز ہے، یہ کوئی سنت نہیں ہے، یہ کوئی نفل نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ یہ ایک فرض چیز ہے۔ اور یہ کیوں فرض کیا گیا؟ حدیث میں بیان کیا گیا کہ طہرۃ للصائم، کہ آدمی جو روزہ رکھتا ہے، روزے دار سے جو گناہ ہو جاتے ہیں حالت روزہ میں، روزے کی حالت میں آدمی کچھ خطائیں کر لیتا ہے، کسی لغو کام میں اگر مبتلا ہو جاتا ہے، تو فرمایا گیا کہ یہ روزہ کیا ہے؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کہ روزے دار کے روزے کے اندر جتنی خرابیاں ہیں، جتنے لغو چیزیں ہیں، ان سب سے روزے دار کے روزے کو پاک کر دیتا ہے۔ یہ صدقۃ الفطر کیا ہے؟ یہ پاک کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور دوسرا سبب کیا ہے؟ بیان کیا گیا وَطُعْمَةٌ لِّلْمَسَاكِينَ، کہ یہ صدقۃ الفطر جو ہے اس سے غریبوں کی مدد کی جاتی ہے، غریبوں کی مدد کی جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی غریب ہے جس کے گھر میں عید کے دن بھی کھانا نہیں نصیب ہو رہا، جو عید کے دن بھی کھانا نہیں پکا پا رہا، چولہا نہیں جل رہا اس کے گھر میں، کہا گیا کہ صدقۃ الفطر کے ذریعے سے ایسے غربا اور ایسے مساکین کی مدد کی جائے گی۔ یہ صدقۃ الفطر کے فائدے ہیں اور اس کا سبب ہے۔ اس حدیث سے ہمیں اور آپ کو کیا معلوم ہوا؟ بنیادی چند ایک چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا، پہلی چیز۔ دوسری چیز کہ یہ روزے دار کے روزوں کو گناہوں سے اور لغو کاموں سے یہ پاک کرنے کا ایک ذریعہ ہے، یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز کہ
غریبوں کی مدد کی جاتی ہے، اس صدقے سے کیا غربا اور مساکین کی مدد کی جاتی ہے اور ان کے گھروں میں کھانا پہنچایا جاتا ہے اس صدقہ کے ذریعے سے۔ یہ صدقۃ الفطر کا فائدہ ہے اور یہ صدقۃ الفطر کے اسباب ہیں۔ اور حدیث کے اگلے ٹکڑے میں دھیان دیجئے، کہا گیا کہ فمن ادھا قبل الصلاۃ فہی صدقۃ مقبولہ، کہ جس نے نماز سے پہلے یعنی عید کی نماز سے پہلے جس نے صدقۃ الفطر ادا کر دیا تو اس نے در حقیقت جو ہے صدقۃ الفطر ادا کیا، یعنی فہی مقبولۃ، اللہ کے یہاں وہ قابل قبول ہے۔ اور جس نے صدقۃ الفطر عید کی نماز کے بعد ادا کیا تو وہ کیا ہے؟ فہی صدقۃ من صدقات، تو وہ عام صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے، اس کا وہ ثواب نہیں ملے گا جو صدقۃ الفطر کا ثواب ہے۔ آدمی فطرہ جب نکالتا ہے تو اصل ثواب کب ملنے والا ہے؟ حدیث میں بیان کیا گیا، ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ فمن ادھا قبل الصلاۃ، کہ جس نے صدقۃ الفطر کو نماز سے پہلے عید کی نماز سے پہلے نکال لیا فہی مقبولۃ، تو وہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہے اور اس صدقے کا اعتبار ہوگا، صدقۃ الفطر کا اعتبار ہوگا۔ لیکن جس نے نماز کے بعد ادا کیا، جس نے نماز کے بعد صدقۃ الفطر نکالا تو وہ کیا ہے؟ فہی صدقۃ من صدقات، تو وہ عام صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے۔ یہ چیز ہے۔ ایک اور حدیث دیکھیے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاعا من تمر او صاعا من شعیر۔ اچھا، صدقہ ہم کیا نکالیں گے اس چیز کے تعلق سے بیان کیا گیا، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر یعنی صدقۃ الفطر کو فرض کیا، اور کن چیزوں پر فرض کیا؟ اس حدیث میں دو چیزوں کا تذکرہ ہے، صاع من تمر، کہ ایک صاع کھجور میں سے آدمی نکالے، او صاع من شعیر، یا ایک صاع جو میں سے نکالے، یہ دو چیزیں۔ اور دوسری روایتوں میں آتا ہے پنیر کا بھی تذکرہ ہے، اسی طریقے سے کشمش کا بھی تذکرہ ہے۔ تو آج موجودہ دور میں جو چیزیں ہم اور آپ کھاتے ہیں اناج میں سے، غلے میں سے، وہ چیز ہمیں اور آپ کو نکالنا چاہیے، یہ چیز ہے۔ تو صدقۃ الفطر کیا ہے، کیسے نکالیں گے، اس چیز کا معلوم ہو گیا۔ کیا ہے یہ فرض چیز ہے۔ کیسے نکالیں گے کہ ہر ایک آدمی پر، یہاں حدیث میں بیان کیا گیا کہ ایک صاع، تو ایک صاع کتنا ہوتا ہے؟ صاع کیا چیز ہے معلوم؟ عرب میں جو ہے یہ ناپنے کے لیے ایک آلہ تھا، وزن کرنے کے لیے نہیں، ناپنے کے لیے۔ جس طریقے سے ہم لکوڈ کو ناپتے ہیں نا، تو یہ لکوڈ کو جس طریقے سے ناپا جاتا ہے اسی طریقے کا یہ ایک آلہ ہوا کرتا تھا، صاع۔ اس کی مقدار تقریباً 2.5 کلو علماء بتاتے ہیں احتیاطاً، وہ 2.5 کلو اگر کوئی نکالتا ہے گیہوں میں سے، چاول میں سے، جو میں سے، پنیر ہو یا کشمش ہو، کھجور ہو، جتنی چیزوں کا تذکرہ ہے، اگر وہ 2.5 کلو نکالتا ہے تو وہ ایک صاع ہے۔ تو ایک صاع 2.5 کلو ہے، ہر ایک آدمی پر نماز عید سے پہلے ایک صاع یعنی 2.5 کلو تقریباً غلہ اناج اس پر واجب ہے کہ آدمی اپنے طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے گنتی کر کے سارے لوگوں کے حساب سے 2.5 کلو کر کے ایک ایک آدمی پر وہ صدقۃ الفطر نکالے۔ یہ صدقۃ الفطر ہے۔ اچھا، اب جو ہے سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ہم صدقۃ الفطر پیسوں کی شکل میں دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ یہ بڑا سوال ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دے سکتے ہیں اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں دے سکتے۔ عرب کے جتنے بھی علماء ہیں، علامہ ابن باز ہیں، ابن عثیمین رحمہ اللہ ہے، ان سب کا یہی فتویٰ ہے کہ پیسوں کی شکل میں یہ صدقۃ الفطر نہیں نکال سکتے، پیسوں کی شکل میں نہیں نکال سکتے، کیونکہ پیسوں کا تذکرہ حدیث میں آیا ہی نہیں ہے۔ لیکن جو ہے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جو موقف ہے، ان کا جو مسلک ہے، وہ یہ کہتے ہیں مقصد کو دیکھتے ہوئے کہ صدقۃ الفطر کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے کہ غریبوں کی مدد کی جا سکے۔ تو جو غریب کی مدد کی جائے، تو اگر ہم چاول دیتے ہیں، گیہوں دیتے ہیں یا کھجور دیتے ہیں تو اس سے کچھ خاصی مدد نہیں ہو سکتی۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ غلے میں سے جو ہے صدقہ نکالنا یہ افضل ہے، لیکن اگر مقصد کو دیکھا جائے تو
تو ایسی صورت میں جو ہے غریبوں کے لیے پیسوں کی شکل میں بھی صدقۃ الفطر نکالنا یہ کیا ہے، یہ جائز ہے۔ بہرحال یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں نکال سکتے پیسوں کی شکل میں، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ پیسوں کی شکل میں نکالا جا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اور ایک سوال آتا ہے کہ اگر عید سے پہلے اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا اس پر بھی صدقۃ الفطر ہے یا نہیں ہے؟ عید سے پہلے مثال کے طور پر آج جو ہے شوال کا چاند نظر آ گیا، عید کا چاند نظر آ گیا، اور اس سے پہلے جو ہے عید سے پہلے بچہ اس دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو کیا اس بچے پر بھی صدقۃ الفطر واجب ہے یا نہیں ہے؟ اس چیز کو بیان کیا گیا کہ اس پر بھی واجب ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہے، ایک دن بھی ابھی مکمل نہیں ہوا، عید سے پہلے پیدا ہوا ہے، تو اس پر بھی صدقۃ الفطر کیا ہے، واجب ہے۔ اس چیز کو بیان کیا گیا۔ تو یہ چند مسائل ہیں کہ صدقۃ الفطر کیا ہے، کیسے نکالنا ہے، اور ایک سا یہ کتنا ہوتا ہے، اسی طریقے سے کن کن لوگوں پر ہے۔ اور یہ بات یاد رکھا جائے کہ جو زکوٰۃ ہے اس سے یہ صدقۃ الفطر الگ ہے۔ زکوٰۃ میں کیا ہے، اس میں نصاب کا ہونا ضروری ہے، یعنی اگر آپ کے پاس تقریباً جو ہے 595 گرام یا اس سے زیادہ چاندی کی برابر رقم ہے تو آپ زکوٰۃ نکالیں گے۔ لیکن اس میں کیا ہے، صدقۃ الفطر میں آپ اعتبار اس کا نہیں کریں گے کہ آپ کے پاس کتنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کے پاس عید کے دن کھانے کے لیے جو چیز میسر ہے تو کھا کر کے جو بچ جائے گا، جو خوراک بچ جائے گی، اگر اتنا خوراک ہے کہ کھانے کے بعد بچ جائے تو آپ پر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اس چیز کو بیان کیا گیا۔ تو یہ چند مسائل تھے صدقۃ الفطر کے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں عید کے مسائل کو دیکھ لیتے ہیں کہ عید کیا ہے، یہ تہوار ہے تو یہ کیسا تہوار ہے؟ کیا اس میں ہم ناچ گانے کرتے ہیں یا میوزک بجاتے ہیں، یا ہم اگر خوش ہو رہے ہیں تو کتنے حد تک خوش ہو سکتے ہیں؟ اس چیز کو دیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اے میرے بندو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے، ہم نے تمہیں رمضان جیسا مہینہ نصیب کیا، ہم نے تمہیں توفیق دی کہ تم تراویح پڑھو، ہم نے تمہیں توفیق دی تم نمازیں پڑھو، تم تراویح کی نمازیں پڑھو، روزے رکھو، ہم نے تمہیں یہ ساری چیزیں توفیق دی۔ کہا گیا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، جب تم رمضان کے عدت کو مکمل کر لو، یعنی جو گنتی کے دن ہے 29 یا 30 دن ہے، جب تم اس عدت کو مکمل کر لو وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تو تم اللہ رب العالمین کی تکبیر بیان کرو، تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، تم اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرو۔ وَلِتُكْبِرُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور جو ہے عید کا مقصد بیان کیا کہ دیکھیے یہاں پہ دو چیزیں بیان کی گئی، پہلے کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، جب عدت کو مکمل کر لو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور جب تم عدت مکمل کر لو تو اللہ کی تکبیر بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ کیوں بیان کرنی ہے؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا، اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم روزے رکھیں، اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نماز پڑھیں، اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم راتوں کو جاگیں، اللہ ہی نے ہمیں توفیق دی کہ ہم تراویح کی نمازیں پڑھیں۔ یہ ساری جو عبادتیں ہم کر رہے ہیں یہ کس کی توفیق سے؟ اللہ رب العالمین کی توفیق سے۔ تو جب ہمیں اللہ نے توفیق دی تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں اور اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہو جائیں۔ یہ عید کی نماز ہم اسی مناسبت سے پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان کیا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، جب عدت کو مکمل کر لو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تو تم اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرو، تکبیر بیان کرو، اور وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید کے تعلق سے بیان فرمایا کہ تم جو ہے عید کو کیوں مناؤ اور کس طریقے سے مناؤ۔ اب عید کے چند احکام و مسائل کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی حدیث تو ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نئے کپڑے پہنتے تھے یا خوشبو لگاتے تھے عید کے دن۔ البتہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے عید کے دن غسل کیا کرتے تھے اور غسل کر کے وہ نئے نئے کپڑے پہنا کرتے تھے اور اس کے بعد عیدگاہ جاتے تھے. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے. اسی طریقے سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ جب آپ عید کے لیے نکلتے تھے تو تاق کھجوریں کھا لیا کرتے تھے. 1 3 5 7 اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عید کی نماز سے پہلے تاق کھجوریں کھا لیا کرتے تھے. یہ ایک سنت ہے. اور اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے پیدل جایا کرتے تھے, سواری کا استعمال نہیں کرتے تھے, پیدل جایا کرتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ اگر عیدگاہ دور ہے تو ایسی صورت میں آدمی کیا کرے, سواری کا استعمال کر سکتا ہے. یا آدمی بیمار ہے تو ایسی صورت میں بھی آدمی سواری کا استعمال کر سکتا ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت ہے, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عیدگاہ جاتے تو ایک راستے سے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس آتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی. اچھا, اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحرا میں عید کی نماز پڑھا کرتے تھے, کھلے میں میدان میں نماز پڑھا کرتے تھے, مسجد میں نہیں. اگر ہمارے پاس ایسی جگہ ہے جہاں پر ہم صحرا میں نماز پڑھ سکیں تو ہمیں اور آپ کو ترجیح کس چیز پر دینی چاہیے کہ ہم صحرا میں نماز ادا کریں, نہ کہ مسجد میں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ تھا. لیکن اگر وہ ایسی جگہ میسر نہیں ہے یا باہر نماز پڑھنا مناسب نہیں ہے, حالات اگر خراب ہو رہے ہیں, حالات بگڑنے کا اندیشہ ہے, تو ایسی صورت میں آدمی صحرا میں نہیں بلکہ مسجد میں بھی پڑھ لے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ عید کے چند مسائل ہیں. اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے تعلق سے زور دیا کہ آدمی جب عیدگاہ جائے تو وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی عورتوں کو بھی لے کر جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو فرض قرار دیا ہے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک قسم کی عورتوں کا نام لے کر بتایا کہ جو حائضہ عورت ہے, حیض والی عورت ہے, وہ بھی عیدگاہ جائے گی. جو شادی شدہ ہے وہ بھی عیدگاہ جائے گی. جو شادی شدہ نہیں ہے وہ بھی عیدگاہ جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بیان کیا کہ عورتیں بھی عیدگاہ میں جائیں گی اور یہ ان پر بھی فرض ہے, یہ لازم ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی کہ عورتوں کو بھی جانا ہے عیدگاہ, تو ایک عورت آتی ہے, سوال کرتی ہے, اے اللہ کے رسول, جس عورت کے پاس اوڑھنی نہیں ہے, جس عورت کے پاس چادر نہیں ہے, وہ عیدگاہ کیسے جائے گی؟ اے اللہ کے رسول, بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو غریب ہیں, جن کے پاس ایک چادر بھی نہیں ہے, وہ صرف گھروں کے اندر رہتی ہیں. اے اللہ کے رسول, آپ کہہ رہے ہیں کہ عید کی نماز سب کے لیے فرض ہے, عیدگاہ میں جانا عورتوں پر بھی فرض ہے. اے اللہ کے رسول, ذرا یہ مسئلہ تو بتا دیجئے کہ جس کے پاس ایک بھی چادر نہیں ہے, جو اپنا سر نہیں ڈھانپ سکتی, کیا ایسی عورت عیدگاہ جائے گی یا نہیں جائے گی؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ نہیں, جس کے پاس چادر نہیں ہے وہ نہ جائے, یا پھر ایسا بھی حکم نہیں دیا کہ بغیر چادر کے ہی عیدگاہ نکل جائے. کہا کہ تم اپنی بہن کی چادر میں چلی جاؤ. اگر تمہاری بہن کے پاس دوسری چادر ہے, تمہاری بہن کے پاس ایکسٹرا چادر ہے, ایکسٹرا اوڑھنی ہے, تم اس اوڑھنی کو لے لو. یا اگر اس کے پاس بھی ایک ہی چادر ہے, ایک ہی اوڑھنی ہے, تو دونوں عورتیں, دونوں بہنیں ایک ہی چادر میں چلی جائے. لیکن پھر بھی عیدگاہ جانا ہے. اس سے کیا معلوم ہوا؟ آدمی آج کل کیا کرتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب, عورتیں عیدگاہ جائیں گی تو کیا ہے, فتنے کا خدشہ ہے, فتنے کا اندیشہ ہے. اور کہاں پر فتنے کا اندیشہ؟ عیدگاہ میں, جہاں اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے, جہاں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں, وہاں پر جو ہے فتنے کا اندیشہ ہے. اور پورے رمضان میں یہ جو مرد حضرات یہ فتوے دیتے ہیں نا کہ عید میں جائیں گی یا نماز پڑھنے جائیں گی تو فتنہ ہو سکتا ہے, پورے رمضان یہی مرد حضرات اپنی بیویوں کو بازار میں چھوڑ کر آتے ہیں کہ شاپنگ کریں گے, اکیلے چھوڑ کر آتے ہیں. آپ خود جانتے ہوں گے کہ مرد حضرات بیویوں کو اکیلے بازار میں چھوڑ کر آ جاتے ہیں کہ وہ شاپنگ کرے. وہاں پر فتنہ نہیں ہوتا, صاحب دکاندار سے وہ اکیلے باتیں کر رہی ہے, وہاں فتنہ نہیں ہو رہا. وہ سامان خرید رہی ہیں, فتنہ نہیں ہو رہا.
اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنا ہے وہاں پر فتنہ ہو جا رہا ہے. فتنہ یہاں پر ہو جا رہا ہے کہ اگر عورت عیدگاہ چلی جائے نماز پڑھ لے ادھر فتنہ ہو جا رہا ہے, اور شاپنگ کرے کھلے عام گھومے پارک میں جائے کہاں من کرے وہاں جائے ادھر فتنہ نہیں ہو رہا ہے. یہ آج ہماری سوچ ہے, یہ ہماری کم عقلی ہے اور ہماری بے وقوفی کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے جو ہے عورتوں کو جو ہے گھروں میں قید کر دے رہے کہ نہیں عورتیں جو ہے نہیں جا سکتی. اللہ کے رسول نے یہاں پر کہا کہ فرض ہے اگر کوئی حیض والی عورت ہے اسے بھی جانا پڑے گا, اسے بھی جانا پڑے گا. البتہ حیض والی عورت جو ہے وہ نماز میں شریک نہیں ہوگی, نماز میں شریک نہیں ہوگی, لیکن کیا وہ مسلمانوں کی جماعت میں دعا میں شریک ہو جائے گی. عید میں جو دعا ہوتی ہے, جو خطیب جو دعا کرتا ہے اس دعا میں جو ہے وہ عورت بھی شامل ہوگی, شریک ہو جائے گی, جو حیض والی عورت ہے وہ بھی. تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ عورتوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز کو فرض کیا, اور جمہور علماء کا یہ اجماع ہے کہ جو عید کی نماز ہے وہ کیا ہے, اس فرض ہے. یہ تقریباً سارے علماء کا یہ اجماع ہے کہ عید کی نماز جو ہے یہ سارے لوگوں پر فرض ہے, مردوں پر بھی عورتوں پر بھی. اسی طریقے سے عید کے وقت ہمیں اور آپ کو جو ہے غریبوں کا خیال کرنا چاہیے. ہم اور آپ نئے نئے کپڑے لے لیتے ہیں, کتنے ایسے گھر ہیں جہاں پر لوگ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کے عیدگاہ پہنچتے ہیں, نہیں ہے ان کے پاس کپڑے لینے کے پیسے نہیں ہیں. آپ ذرا دیکھیے کبھی جائیداد جو ہے سماج کا جائزہ لیجیے, ذرا پتا کیجیے آپ کہ کتنے ایسے گھر ہیں جہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے ماں باپ نہیں ہے یا ان کے باپ نہیں ہے, اکیلی ماں ہے کسی طریقے سے پال رہی ہے. ان بچوں کے تعلق سے ذرا سوچیے, جب عیدگاہ نکلیے تو ان کا بھی خیال کیجیے, ان کے تعلق سے بھی خیال کیجیے, ان کے سروں پر شفقت کا ہاتھ پھیریے اور انہیں بھی احساس دلائیے کہ اگرچہ دنیا میں ان کے والد نہیں ہے, اگرچہ دنیا میں ان کے باپ نہیں ہے, آج ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک دوسرے کے مددگار تو ہو سکتے ہیں, ایک دوسرے کے مددگار تو ضرور ہو سکتے ہیں. لہذا آپ اپنے جو ہے قرب و جوار میں کسی غریب کو دیکھیں, کسی یتیم کو دیکھیں تو ان کا خیال کیجیے. اور آج جو ہم یہ آخری اشروں میں جو شاپنگ کرتے ہیں, نئے نئے کپڑے لیتے ہیں عید کی خاص کر کے تیاری کے لیے, تاریخ گواہ ہے کہ ایسے ایسے لوگ بھی گزرے اور ایسی معروف و مشہور شخصیت بھی گزری جو اپنی عیدوں کو پھٹے پرانے کپڑوں پر گزار دیا کرتے تھے, پھٹے پرانے کپڑوں پر عید گزار دیا کرتے تھے. عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو کون نہیں جانتا, وقت کے بادشاہ ہیں عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ. صبح عید ہے, ان کی بیوی کہتی ہے کہ اے امیر المومنین, اے میرے شوہر, کل عید ہے, صبح عید ہونے والی ہے, نہ میں نے نئے کپڑے لیے, نہ آپ نے نئے کپڑے لیے, نہ ہم نے اپنے بچوں کو نئے کپڑے دلائے. اے امیر المومنین, اے میرے شوہر, آپ جو ہے کم از کم اپنے لیے نہیں لے سکتے,